بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو ویڈیو لیکچر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے عطا جعفری، جو اردو کی معروف شاعرہ ہیں۔ عطا جعفری 22 اگست 1924 کو پیدا ہوئی، وفات ہے ان کی 12 مارچ 2015۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے شاعری کا آغاز کیا تھا۔ والد کا انتقال تب ہوا تھا جب عطا جعفری 3 سال کی تھیں۔ ان کی پرورش ان کی والدہ نے کی ہے۔ ان کا اصل نام عزیز جہاں تخلص ادا، قلمی نام عطا جعفری تھا۔ ابتدا میں وہ ادا بدیونی کے نام سے شعر کہتی تھی۔ نور الحسن جعفری سے شادی کے بعد عطا جعفری بن گئی۔ ادا نے جب شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا تو اختر شیرانی، نواب مرزا جعفر علی خان اثر لکھنوی سے اصلاح لی۔ عطا جعفری کو ان کے شعر مجموعے شہر درد پر ادبی انعام سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ کئی ملک اور ادبی کانفرنسوں میں شرکت کی۔ حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز بھی دیا۔ ان کے غزل کی طرف آتے ہیں۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ حیراں ہے لبِ بستہ ہے دلگیر ہے غنچے، خوشبو کے زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ لمحات مسرت ہے تصور سے گریزاں، یاد آئے جب بھی غم و آلام ہی آئے۔ تاروں سے سجائیں گے راہ شہر تمنا، مقدور نہیں صبح چلو شام ہی آئے۔ کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ تھک ہار کے بیٹھے ہیں سرے کوہ تمنا، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے۔ باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ شعر نمبر 1 کی طرف آئیں۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ ہونٹوں پہ کبھی میرا ان کے نام ہی آئے۔ ان کے مراد محبوب ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے ہونٹوں پہ کبھی میرا نام ہی آ جائے۔ کہتے آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ کہتے ہیں کہ بے شک الزام کے طور پر آ جائے لیکن آئے تو صحیح۔ اردو شاعری میں محبوب کی بے وفائی کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعرہ کہتی ہیں کہ میں اپنے محبوب سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، ہمیشہ میرے لبوں پر میرے محبوب کا نام ہوتا ہے۔ میری شدید خواہش ہے کہ جس طرح میرے ہونٹوں پر میرے محبوب کا نام رہتا ہے، اسی طرح میرے ہونٹوں پر بھی، میرے محبوب کے ہونٹوں پر بھی میرا نام آئے۔ میرا محبوب مجھ پر ظلم کرتا ہے، ظلم ڈھاتا ہے، کیونکہ یہ حسین لوگوں کی فطرت ہے، لیکن وہ مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اپنی محبت سے مجھے نوازے۔ میری یہ دلی خواہش ہے کہ اس کے حسین ہونٹوں پر میرا نام آئے، اچھائی میں نہ صحیح اور لیکن کم از کم الزام میں ہی صحیح لیکن میرا نام لے لے۔ شعر نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ حیراں ہے لبِ بستہ ہے دلگیر ہے غنچے، خوشبو کے زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ حیراں ہے، حیرت ہے، لبِ بستہ خاموش ہونٹ، دلگیر غمگین، غنچے کلیاں، خوشبو مہک پیغام خبر۔ اس شعر میں شاعرہ اپنے محبوب کے بارے میں کہتی ہیں کہ میرا محبوب بہت حسین و جمیل ہے۔ انسان تو انسان، کائنات کی ہر چیز اس کے حسن کی تعریف کرتی ہے۔ وہ جہاں بھی موجود ہو وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ غنچوں کا حیران ہونا، غمگین ہونا، لب بستہ ہونا یعنی خاموش ہونے سے شاعرہ نے اچھا خیال پیدا کیا ہے۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جب غنچہ بند ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اس کے ہونٹ سلے ہوں۔ دوم یہ کہ جب کچھ کہنے پر پابندی ہو، ہونٹ بند اور دل حیران اور غمگین اور افسردہ ہوں۔ شاعرہ کہتی ہیں چمن کے غنچے محبوب کو نہ دیکھ کر حیران و پریشان ہیں، ان کا دل خفا ہے کہ محبوب نے ابھی تک پیغام محبت نہیں بھیجا، کاش خوشبو کے ہاتھوں اس کا پیغام ملے۔ لمحات مسرت ہے تصور سے گریزاں، یاد آئے جب بھی غم و آلام ہی آئے۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ مجھ پر غم کا زمانہ چھایا ہوا ہے۔ کبھی میری گزری ہوئی خوشیوں کو یاد کر کے اپنا دل بہلا لیتی تھی، اپنے آپ کو میں تسلی دے دیتی تھی۔ خوشی کی لمحات اور گھڑیاں مجھے یاد کر کے کچھ وقت میرا اچھا گزر جاتا تھا اور کچھ وقت کے لیے غم کی کیفیت سے نکل آتی تھی، لیکن اب میری کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ گزری ہوئی خوشیوں کے لمحات بھی میرے تصور و خیال سے دور ہیں، کیونکہ اب مجھے غم اتنے ملے ہیں کہ گزری ہوئی خوشیوں کو یاد کر کے اپنے موجودہ غم بھلانے کی کوشش بھی کروں تو میں ناکام ہوتی ہوں۔ تاروں سے سجائیں گے راہ شہر تمنا،
مقدور نہیں صبح چلو شام ہی آئے۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ میں اپنے تمنا کی شہر کو تاروں سے سجا دوں گی۔ اگر ممکن نہیں ہے محبوب کا صبح آنا تو چلو میں انتظار کی گھڑیاں گزار دوں گی اور وہ شام کو ہی آ جائے۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ محبوب کی جدائی میں بہت بے چین اور بے قرار ہوں۔ ہر صبح یہ امید ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ملنے کے لیے آ جائے۔ صبح بے چینی میں گزر جاتی ہے تو سوچتی ہوں صبح نہ صحیح شام کو ہی آ جائے۔ میں ہر جگہ اس کے استقبال کے لیے سجا دوں گی۔ یہ ایک عام قاعدہ بھی ہوتا ہے کہ جب مہمان آتے ہیں تو ہم اپنے گھر کی ہر چیز کو، در و دیوار کو مہمان کی خوش دلی سے استقبال کے لیے جو ہوتے ہیں سجا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعرہ کہتی ہیں کہ جب میرے دل کا مہمان آئے گا تو میں اپنے در و دیوار کیا پورے شہر کو سجاؤں گی۔ اس شعر میں دوسرے مصرعے میں شاعرہ کہتی ہیں کہ اگر صبح کے وقت محبوب نہیں آ سکتا تو کوئی بات نہیں، میں ہی انتظار کی تکلیف دہ گھڑیاں گزار دوں گی، مگر شام کو اسے ضرور آنا چاہیے کہ اسے میری محبت کی شدت کا اندازہ ہو جائے۔ کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ اس شعر میں ہم سفر کے الفاظ ایک ساتھ سفر کرنے والوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک ایک ساتھ سفر کرنے والے ہو یا زندگی کے سب ساتھی ہوں، اسے ہم سفر کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ محبت کے سفر میں جو محبوب میرے ساتھ چلا، اس نے منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنا راستہ بدل لیا۔ میں جس راستے پر بھی چلوں تو مجھے ہر راستے اور ہر جگہ پر محبوب کے در و دیوار نظر آتے ہیں۔ محبوب کی محبت میرے دل و دماغ پر نشر رہتی ہے۔ اس شعر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شاعرہ کہتی ہیں مجھے اپنے ہمسفروں نے منزل مقصود یعنی محبوب کے گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنا راستہ بدل لیا۔ ان کا مقصد مجھے گمراہ کرنا تھا، لیکن شاید ان کو نہیں معلوم کہ میں جس راہ پر بھی چلوں گی تو محبوب کے در پر ہی پہنچ جاؤں گی۔ تھک ہار کے بیٹھے ہیں سرے کوئے تمنا، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہے کہ اردو شاعری میں محبوب کی گلی کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ شاعرہ محبوب کی محبت میں بار بار اس کی گلی میں جانے کا ذکر اپنے کلام میں کرتی ہیں۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ میں اپنے محبوب سے بہت محبت کرتی ہوں تاکہ اس کا دیدار نصیب ہو، لیکن بار بار جانے کے باوجود مجھے محبوب کا دیدار نصیب نہ ہوا، اس لیے مایوس ہو کر تھک کر محبوب کی گلی کے سرے پر بیٹھ گئی۔ ادا کہتی ہے کہ انسان کبھی کبھی محنت کر کے تھک جاتا ہے لیکن اسے کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہی ناکامی اس میں جیتنے کا جذبہ ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح ہم بھی اپنی تمنا اور خواہش کی گلی کے سرے پر تھکے ہارے اور ناکام بیٹھے ہیں، کچھ بھی ہمارے کام نہ آئے، البتہ ناکامیاں میرا ساتھ دیتی رہیں۔ صرف ناکامیاں ہی ہیں جو میری قسمت میں لکھی ہیں، یہ ناکامیاں ہی میرے کام آتی ہیں۔ باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ مقطع کے اس شعر میں شاعرہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اے ادا، اگر محبت کرنے والے لوگ یہ سوچنے لگ جائے کہ جنون کی حالت میں تمہارا کیا انجام ہوگا، ہم اپنا گھر چھوڑ کر پاگلوں کی طرح ویرانوں میں پھریں گے اور پھر عشق کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اس طرح ویرانوں کی رونق ختم ہی ہو جائے گی، کیونکہ ویرانوں کی رونق تو دیوانوں کی وجہ سے ہے۔ ادا نے یہ شعر فلسفیانہ انداز میں کہا ہے کہ ہمیں اگر کسی کام کے انجام کے بارے میں ہم سوچ لیں تو پھر دل میں اندیشے اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اس لیے دل میں کوئی اندیشہ نہیں لانا چاہیے۔ اس میں انسان سوچنے سے کام نہیں لیتا بلکہ دل کی بات سنتا ہے۔ عشق میں عزت اور ساکھ کو نہیں دیکھا جاتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔